شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم رحمان ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے آل پہ، آپ کے اصحاب پہ، اور جو آپ کے تابعدار ہوں قیامت تک۔ حضرات گرامی، نواں پارہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی، اور اصلاح میں وہ سماجی خرابیاں تھیں جو ان کے اندر در آئی تھی۔ بنیادی طور پہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ تولنے میں، وزن کرنے میں، ناپنے میں، حق دینے میں کمی کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، اور اس میں وہ یہی ان کی عادت تھی۔ تو اس سماجی برائی کے اصلاح کے لیے سیدنا شعیب نے آواز اٹھائی کہ جس کو جتنا دینا ہے، جو وزن سے ہو یا پیمانے سے ہو، وہ اتنا ہی دو، پورا دو، اس میں کم نہ کرو۔ یہ چونکہ لوگوں کا حق ماننا ہے اور لوگوں کے حق تلفی کرنی ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے انہوں نے روکا۔ اور اصلاح کی جب مہم چلائی تو شعیب علیہ السلام کے لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، اے لوگو، اگر تم نے ان کی بات مان لی تب تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے، چونکہ داڑھی مار کر، کم کر کے تم بچا لیتے ہو، دولت جمع کر لیتے ہو، اگر برابر تم دو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ تو یہ گویا نفسیاتی بیماری تھی، اور وہ اس سے باز نہیں آئے، بلکہ شعیب علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی اور ان کو دھمکیاں دی۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن نے خود مستقل حکم دیا ہے اوف جو ہے پورا کرنے کا، او وزنوہم، وزن کرنا، کالوہم یا ناپ کے دینا، تو ناپنا اور وزن کرنا پیمانے کے ذریعہ، میٹر کے ذریعہ، یا ناپنے کے اور وزن کرنے کے جتنی مشینیں اور جتنے طریقے آج ہمارے دور میں رائج ہیں، اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ کپڑے کا جو میٹر ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹا کر لیا جاتا ہے، کم کپڑے کی ناپ کے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ترازو میں، اسی طرح رسوئی گیس جو ہے اگر 14 کلو دینی ہے تو اس میں سے 1 کلو 2 کلو نکال لیا، 12 کلو یا 13 کلو دیا۔ تو یہ ہمارے سماج میں آج بھی رائج ہے، یہ برائیاں ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر کسی نے معاہدہ کیا ہے کہ 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرے گا، اور وہ ڈیوٹی جا کے کرتا ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اور کرسی پہ بیٹھے تفریح کرتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، تو یہ 8 گھنٹے کا جو معاہدہ کیا ہے، جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے 8 گھنٹے کی مل رہی ہے، اگر آپ نے 6 گھنٹے کام کیے اور یہ بتایا کہ ہم 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، یہ چوری ہے۔ حتیٰ کہ اسکول اور مدرسے میں جو نصاب دیا گیا ہے پڑھانے کے لیے کہ اتنے پیج پڑھانے ہیں، آپ نے کم پڑھائے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ گویا آپ نے نصاب میں کمی کی۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم پورا حق لوگوں کو نہیں دیتے، تو اس کی تاکید کی ہے قرآن نے کہ اس کا پورا حق دیا جائے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طویل سرگزشت نقل کی گئی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کیسے رہے، اور یہودیوں نے کیسے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے فریب کیا، ان کو دھوکہ دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے فرعون کے پاس گئے اپنے برادر ہارون علیہ السلام کو لے کر، اور باقاعدہ ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ ایک اللہ کی پوجا کرو اور ہماری قوم کو واپس کر دو، جو پسی جا رہی ہے قوم، اور ان کو آزاد کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیسے معلوم کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ تو اس وقت اس دور میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ جادو کا زمانہ تھا، لوگ رسی کو
خیال کر کے کسی طرح کر کے رینگتا ہوا سانپ بنا دیتے، اس طرح کی چیز کرتے۔ تو اس دور کے مطابق ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی عصا کو پھینکا، وہ کبھی سانپ، کبھی اژدہا، کبھی رینگتا ہوا سانپ بن جاتا۔ یہ ہے اللہ کی نشانی، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے ایسے نکالتے اور چمکنے لگتا۔ تو یہ دو نشانیاں دکھائیں تو کہنے لگا عجیب بات ہے، اچھا یہ جادوگر ہے، اب جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ سارے جادوگروں کو مقابلے کے لیے ایک دن جمع کیا گیا، اور پھر مقابلہ ہوا، اور حشر یہ ہوا کہ سارے جادوگروں نے پورے میدان میں سانپ ہی سانپ پھیلا دیے جادو سے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب حقیقی جادوگر جو تھے فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً معجزہ ہے۔ تو یہ اب اس نے کیا کہا، اچھا یہ تمام کا گرو اور استاد ہے جادوگروں کا، یاد رکھو سب کو ہم قتل کریں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے، یہ دھمکیاں دی۔ بہرحال پھر وہ دریائے نیل میں تباہ ہوا اور برباد ہوا، اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا جسم اور لاش آج بھی میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہے، عبرت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت یہ یاد رکھیے کہ یہودیوں کی جو برائیاں کی گئی ہیں وہ ان کی فطرت، ان کی جو ہے عادت کی بنیاد پہ، کہ کبھی چربی کو پگھلا دے رہے ہیں، پگھلا کے بیچ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ برائیاں یہ نہیں ہیں کہ یہودیوں میں پائی جاتی ہیں تو برائیاں ہیں، بلکہ یہ برائیاں جس زمانے میں پائی جائیں گی وہ برائیاں ہوں گی، ان سے بچنا ضروری ہوگا۔ تو یہودیوں کے علماء میں، یہودیوں کے جو بڑوں میں جو طرح طرح کی خامیاں پائی جاتی تھیں، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اپنے دور کا، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کی رحمت ہمیشہ ہے، جب اللہ کی رحمت کی طرف آدمی بڑھتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے اور وہ مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مال غنیمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جہاد کے بعد جو مال ہوتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، یہ اللہ نے خود بتا دیا ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آیا۔ آپ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آرام کا مہینہ، سونے کا مہینہ ہماری معمول جو ہے، جبکہ رمضان میں غزوہ بدر جنگ جو ہے 313 صحابہ کی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آتے ہیں۔ 17 رمضان کی تاریخ ہے، اور سامنے فوج ہے 1000 سے اوپر، اور وہ ہتھیاروں سے بھرپور ہے، مسلح ہے، سارے اس وقت کی ٹیکنالوجی ان کو حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی جو ہے ہتھیار ہے، لیکن جب ڈٹتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ اور بدر ہی کا طفیل ہے کہ آج بھی ہم یہاں اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فتوحات جو شروع ہو رہی ہیں بدر کے ذریعہ، عظیم الشان مقابلے کے ذریعہ، تو پھر فتوحات ہی فتوحات، اور ان فتوحات کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ بدریوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمیشہ فتح یاب رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں فتح نصیب کرے اور ہزیمت سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔